مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، ایک تاثر آج کل یہی ہے اور جو بڑا المیہ سمجھا جاتا ہے کہ جی حکومت کا رویہ حکومت والا نہیں ہے، اپوزیشن کا رویہ اپوزیشن والا نہیں ہے، اور یہ ملک بس اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ حکومت کا رویہ حکومت والا نہیں ہے اور اپوزیشن کا اپوزیشن والا نہیں ہے؟ یہ درست بات ہے جی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر مجھے اگر آپ ایک لمحہ دے دیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ ایک اگر میں جو پریویس کانورسیشن ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جب ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے اس کی رویوں کی بھی ہم نے بات کی، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات کی، لیکن ایک اور چیز جو جمہوریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے گورننس۔ ایک عام آدمی کو ڈیلیوری، ایک عام آدمی کے مسائل جن کو حل کرنے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتیں میدان میں جاتی ہیں، اور وہاں پر منشور کی بنیاد پر کہ باہر ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس چیز کے اوپر بڑی پارٹی، اب برطانیہ میں کنزرویٹیوز اور لیبر کی اس چیز کے اوپر الیکشنز کے اندر مقابلہ ہو جاتا ہے کہ نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے کیا ایک جماعت کے دور حکومت میں مہنگی ہوئی، اس کے لیے صحت کا جو نظام ہے، یا سستی ہوئی، اور سیاست کی بنیاد وہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہماری جو یہ تمام ہمارے ٹاک شوز، میڈیا، ٹکرز، اخبارات، یہ صرف سیاسی جماعتوں کی سیاست اور کیا کس نے کہہ دیا، کس نے کیا کہہ دیا، کسی کو پکڑ لیا، کسی کو، اس کے ارد گرد اتنا گھومتے ہیں کہ ہماری جو ایک بہت میجر چنک ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ، ڈیلیوری کا، گورننس کا، اس سے ہماری تھوڑی سی نظر دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے اس سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ تاثر درست ہے کہ حکومت کا رویہ حکومت والا نہیں ہے اور اپوزیشن کا اپوزیشن والا نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہماری میجورٹی کی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر سوچ کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دن سے الیکشنز کے اوپر، الیکشنز جس طرح کنڈکٹ کیے گئے اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی اعتراض تھا کہ آر ٹی ایس کیسے فیل ہو گیا، آپ کا الیکشن کا پورا نظام جو ہے وہ کئی گھنٹے بیٹھ گیا، لوگوں کو اس کے اوپر چپ کرایا گیا، بولنے نہیں دیا گیا، ٹی وی پروگرامز کے اندر لوگوں کو بند کیا گیا، تو یہ کیسے، اور پھر نتائج جو آئے وہ ہم اس اعتراضات ہیں ہمارے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ پہلے دن سے یہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے، اس اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جو اتنی بڑی دھاندلی کے بعد وجود میں آئی ہے، استعفے دے دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب ایک تاریخی پس منظر ہے، انہوں نے پولیٹیکل پروسیس سے 1985 میں ڈس ایسوسیٹ کر کے اپنے آپ کو، ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے ایک سبق سیکھا ہے۔ 1993 کا جو الیکشن تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صرف 16 سیٹس تھیں ان کے پاس، اور بہت اس وقت بھی 2/3 اکثریت جس طرح مل گئی تھی اس کے اوپر بڑے شدید سوالات تھے۔ ان 16 سیٹس کے ساتھ بھی اپوزیشن کی کہ نظام سے ہمیں الگ نہیں ہونا۔ تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے اندر بہت سی بنیادی چیزوں کے اوپر اختلاف ہے اور ہم نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ وجہ ہے یا کہ یہ کہ آپ کو نیب کے ذریعے سیدھا رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیب کے ذریعے سیدھا رکھنا، اس کے اوپر تو اب پاکستان کی سپریم کورٹ بول رہی ہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس واچ بول رہی ہے، اس کے اوپر یورپین یونین بول رہی ہے، اس کے اوپر اور دیگر غیر ملکی ادارے بول رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کل ایک رپورٹ آئی ہے، پرسوں اس میں ذکر کیا گیا۔ تو جہاں کسی بھی وہ تو سب بول رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت کہ آپ کی لیڈرشپ اس لیے نہیں بول رہی ہے کیونکہ نیب کا خوف ہے۔ میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا کہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اگر کریڈیبلٹی ان کی بالکل ختم ہو چکی ہے، عوام کی نظروں میں ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے اوپر سرے راہ ان کے اوپر ہیروئن ڈال دی جاتی ہے، تو اس ملک کے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو سیاسی جماعتوں کو چپ کرانے کی جو کوشش ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ کریڈیبلٹی تو ختم ہو چکی ہے۔ ایک مصطفیٰ سے ایک چھوٹا سا سوال، نیب کی کریڈیبلٹی تو مکمل ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے ایشوز سے لا تعلق رہ کے، خاموش رہ کے، مصلحتوں کے شکار ہو کے آپ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اگر مجھے اجازت دیں میں آپ کا جو سوال ایڈ میں پہلے مصطفیٰ اس کا جواب دیکھیے، میرا تو یہ ماننا ہے اور ہماری تو خواہش بھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ پوری کیمپین اٹھا کے دیکھ لیں بلاول بھٹو صاحب کی، کہ جس جلسے میں بھی انہوں نے تقریر کی، جس مقام پہ بھی کی، ہاتھ میں ان کے منشور تھا، انہوں نے کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، کسی سے لڑائی جھگڑ۔ عوام کے ایشوز فور فرنٹ پہ ہونے چاہیے،
عوام کے ایشوز کے گرد سیاست ہونی چاہیے. ہم آپس میں جو اب اس وقت جو ملک میں لیکن اب تو سیاست دیکھیں آپ پھر گفتگو کو لے کے جا رہے ہیں نا کہ ہم آپس میں سیاسی چپکلش کی بنیاد پر ہم لڑ پڑے ان سے. نہیں, مہنگائی, بے روزگاری, یہ وہ ایشوز ہیں اس وقت, رول آف لا, ٹھیک ہے, یہ تمام وہ ایشوز ہیں کہ جن کی بنیاد جو فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. پہ نہیں ہوتا نا, آپ لوگوں کی قیادت کو کیسز میں رعایت ملتی ہے تو آپ لوگ نرم ہو جاتے ہیں, ادھر سختی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی انقلابی اور سخت ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہی ہے. نہیں دیکھیے, اس کے اوپر کم از کم میں اپنی پارٹی کے بارے میں اور بلاول صاحب کے بارے میں تو بڑا کلیئرٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آپ تمام قومی اسمبلی کی تقاریر اٹھا لیں, ان کی کس تقریر کے اندر شروع انہوں نے عوام کے ایشوز کے ساتھ نہیں کیا. بجٹ کے اوپر آپ نکال لیں, بجٹ کے اوپر کتنا سیریسلی کام یہاں پہ ڈیبیٹ ہوا ہے. تو میرے خیال میں عوام کے ایشوز سر فہرست ہونے چاہیے, گفتگو کا تمام محور عوام ہونے چاہیے. ان کی تو یہ مجبوریاں ہیں نا, آپ لوگ نیب کے ذریعے مہارے کس دیتے ہیں, باقی کچھ دیتے. حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ اس کا رویہ حکومت والا نہیں ہے؟ دیکھیں میں پہلے آپ کے سوال نیب کی آپ نے بات کی, 2/3 میجارٹی اس حکومت کے پاس تو نہیں تھی. 18ویں ترمیم کرتے وقت ان دونوں پارٹیوں کے پاس 2/3 میجارٹی آ گئی تھی جب سارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی. کیوں نہ نیب ریفارمز کر سکے. دیکھیں یہ موجودہ نیب کا جتنا سسٹم ہے, نہیں آپ میری بات, موجودہ نیب کا جتنا سسٹم ہے اپوائنٹمنٹ چیئرمین سے لے کے نیچے تک سارا تو ان کے دور کا ہوا ہے. کیسز بھی موسٹلی پرانے ہیں. اب رہ گئی بات, وہ بتائیں ان کو نیب چیئرمین والی کہانی ذرا. نہیں, اب میرا بنیادی سوال وہی کہ وہ کہانی کس طرح چیئرمین لگے. پوچھیں میرے بھائی بتائیں گے. مجھے پتا ہے دونوں چیئرمین نیب کیسے لگے ہیں. نہیں میں آپ کو اس کے بعد کی کہانی اگر میں آپ کہانی بتاؤں تو آپ دونوں ابھی پروگرام سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے. تو آپ وہ بتائیں, ہم آپ کو ذرا وہ کہانی سناتے ہیں جو ان کے نیب میں چیئرمین لگنے کے بعد ہوئی. انہوں نے غلط طریقے سے لگایا, ہم نے تو کوئی نہیں لگایا نا, مجبوری ہے آپ لوگ. لیکن اتنا مس یوز نہ کبھی انہوں نے کیا نہ کبھی بھائی. نیب گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. نیب گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے, یہ ان سے پوچھیں. کم از کم گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے. میں گورنمنٹ سے پوچھ رہا ہوں, میں شمالی علاقہ جات نہیں جانا چاہتا. چلے یہ بات میں شمالی علاقہ جات نہیں جانا. اچھا وہ والا بنیادی سوال رہ گیا, وہ انہوں نے تو اپنی وہ کر دی کہ ان کا رویہ کیوں اپوزیشن والا نہیں ہے. اس سے حکومت نے کس کو, دیکھیں حکومت ہمیشہ پولرائزیشن ختم کرتی ہے. اپوزیشن سیاست کو شخصیات پہ لے جاتی ہے, حکومت اس کو ایشوز پہ لاتی ہے, ڈیلیوری پہ. آپ کے ہاں یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ یہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہاں اپوزیشن اور حکومت دونوں میں قصور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی پارٹیاں تھیں جن کا پارلیمنٹ کے حوالے سے تو یہ بڑی سینئر پارٹیاں تھیں نا. جب پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ پہ ہی آپ جھگڑا شروع کر دیں گے, کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ پہ ہی آپ اٹھ کے اوٹنگ شروع کر دیں, آپ لڑائی شروع کر دیں. یہ پارلیمان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جب پہلے دن اوتھ اٹھاتا ہے, جب پہلی اس کی اوپننگ سپیچ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد, تو آپ نے پچھلے دور میں بھی پہلے دن سے عمران خان نے جھگڑا ڈالا تھا, وہ نہیں مان رہے تھے الیکشن ریزلٹ کو, نہیں پہلی پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ وضاحت کر دیں کہ اس میں پیپلز پارٹی تھی. نہیں پیپل پارٹی نہیں تھی, لیکن پیپل پارٹی کی بڑی بہن نون لیگ تھی. پیپل پارٹی کی بڑی بہن نون لیگ تھی. تو اس کو کیوں سزا دی؟ دیکھیں اب چھوٹی بہن کو کیوں سزا دی؟ دیکھیں یہ ان کا تو تک ہی نہیں بنتا آج بھی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کا. اگر شہید بھٹو کے خون کا حساب ہی لینا ہو یا آج تک ڈیموکریسی کا خون کا حساب لینا ہو, الیکشن سے تو آپ ضیاء الحق کی سوچ کے ساتھ الیکشن کس سے طرح بیٹھ پہلے سکتے ہیں؟ سینٹ الیکشن میں آپ سے تعاون کیا, اپنے رضا ربانی کی قربانی دے دی, وہ بھی کیا, حکومت سازی میں بھی آپ سے تعاون کیا, پہلے دن کوئی گڑبڑ بھی نہیں کی, تو ان کو کیوں سزا دے دی, ان کو کیوں دشمن بنا دیا؟ نہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اب میں وہ ساری وجوہات نہیں اس وقت آج آپ کے پہلے پروگرام میں بتا سکتا, پھر کبھی باری باری بتائیں گے. باری اتنا آپ کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ابھی آپ نے صحافت کا چیپٹر بھی لانا ہے کہ صحافت نزلی کا شکار کیوں ہے. اس میں ہم میرا خیال ہے یہ ہم تینوں سوال کریں گے اور آپ جواب دیں گے. عملی نمونہ ہمارے سامنے بریک کا وقت ہو گیا, بریک کا وقت ہو گیا. بریک جب آپ بریک دیا کریں نا تو آپ بریک میں بتاتا ہوں, بجائے بریک کہنے کے لیے کہا کریں میں نوٹ بھی کہا میرا بوٹ بنے گا. بریک ہوتی ہے نوٹوں کے لیے. نوٹ آپ لوگوں نے بہت کم کر دیے ہیں, بلکہ ختم کر دیے. آپ سارے اپنے صحافی جب بھی بریک کی ان کو آئل باری تو بریک کی بجائے یہ کہہ دیا کریں. وہ سارے آپ لوگوں نے ادھر انفارمیشن منسٹری میں وہ سیل بنا دیے اور وہ سوشل میڈیا وہ سارے ہمارے حصے کا ان کو دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب
میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کے اندر کنسنسس نہیں ہے جمہوریت پہ، اس وجہ سے جمہوری طاقتیں بھی ہیں اور غیر جمہوری طاقتیں بھی ہیں ہمیشہ سے اس ملک میں۔ اب کیونکہ باقی تمام جو ممالک ہیں یا معاشرے ہیں ان میں کنسنسس ہوتا ہے، چاہے وہ چین ہو جہاں پہ جمہوریت نہیں ہونی، اور چاہے وہ امریکہ ہو جہاں پہ جمہوریت ہونی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کنسنسس نہ ہو کہ ہم نے انقلابی بننا ہے یا تابعدار بننا ہے، ہم نے نواز شریف بننا ہے یا شہباز شریف بننا ہے۔ آپ نے بلا ہی لیا ہے تو بات تو مکمل یہ بھی آپ رعایت دے رہے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی سوچ میں یہ بس دیکھ لیں پھر ختم ہوئی بات۔ اب وہ بات تو رہ گئی نا، تیسری مرتبہ کوشش۔ اچھا چلو، تو یعنی دونوں اپوزیشن والا رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ تو مصطفیٰ بھائی بھی مانتے ہیں۔ میں اپنی بات میں کر لوں، اپنی بات آگے بڑھا لوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو غیر جمہوری سوچ رکھتے ہیں، جس کی علم برداری میرے بھائی آج کل کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک اسٹریٹجک انٹینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سپیس کو ملائن کرنا ہے، کہ ہر وقت سیاسی جو سپیس ہے، صرف سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی فرد یا کوئی سیاسی لیڈر نہیں، پوری سیاسی سپیس جو ہے اس کو ملائن کر دیا جائے، یعنی اس کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے، تاکہ جب بھی کوئی جمہوریت کی طرف سیاست کے متعلق یا سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹیسپنٹ کے متعلق کوئی سوچے تو اس کے دماغ میں یہ آئے کہ بس یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، اس کے علاوہ کچھ گمان میں نہ آئے۔ یہ جو تمام گفتگو کر رہے تھے ابھی کھوکھر صاحب، یہ نہ آئے گمان میں کہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، بات چوری کی ہو، بات نیب کے کیس کی ہو۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس اسٹریٹجی کا مقصد صرف زد میں لانا پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو نہیں ہے۔ اور وہ اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے آپ لوگوں کو اب میں آتا ہوں خاموش کرنے کے سلسلے میں۔ دیکھیے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ یہ کس طریقہ کار کیا ہے یہ سب کرنے کا، طریقہ کار صحافت ہے۔ یعنی صحافت کو استعمال کیا جاتا ہے سیاست کو بے توقیر کرنے کے لیے، اور آپ مسلسل کرتے ہیں 4 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک آپ سیاست کی، سیاسی جماعتوں کی، سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی بے توقیری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ سوال ہے ہم سب کا، آپ سے سن لیجئے پہلے پوری۔ آپ ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں، بالکل۔ میں نے ابھی انہوں نے بھی کہا اور میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے اب 5-6 سال ہو گئے ہیں روز ٹیلی ویژن پہ آتے، کسی نے آج تک میرے سے کسی نظریاتی بات پہ سوال نہیں پوچھا کہ تعلیم کیسے بہتر ہوگی، معیشت کیسے بہتر ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ بتائیں کہ آج صبح آج آپ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کیا کروں؟ نہیں آپ میں آپ سے بالکل، لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں آپ سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں فنڈامنٹل کہ یہ بے توقیری کی جا رہی ہے، اور اس بے توقیری کے اندر میں ہر ایک کا نام نہیں لے رہا، میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ کرتے ہیں صحافت، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شام کا جو تھیٹر ہے، تھیٹر کا مطلب میں کچھ تذلیل کے انداز میں نہیں کہہ رہا، مگر شام کے وقت جب آپ 4 بجے سے 5 بجے سے لوگوں کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں، ایک پروگرام بتائیں، آپ اپنے کسی اس کو ریسرچر کو بولیں۔ میں حصہ ہونے کے ناطے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس سیاست کی بے توقیری میں ہمارے میڈیا کو بری طرح استعمال میں آپ کو ایک آخری بات کروں گا۔ اب آپ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا، کسی کا کوئی کیس ہے، کسی کو کوئی بلڈنگ ہے، کسی کی کوئی ویڈیو ہے، کسی کو کوئی بچے کا کوئی مسئلہ ہے، ہر بندے کے اوپر انفرادی طور پہ تکلیف اور پین مقرر کی گئی اور اس کو توڑا گیا کہ وہ ووٹ دے خاص انداز میں۔ ختم ہوا ہے۔ ایک جملہ اگر ایک فنڈامنٹلی کہ اگر ہم نے جمہوری نظام کو بہتر کرنا ہے تو ہم یہ لڑائیاں تو سیاسی جماعتوں کی آپس میں چلتی رہیں گی، لیکن ایک بنیادی فیصلہ ہمیں بطور معاشرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے ہر چیز کو سیکیورٹی لینس سے دیکھنا ہے یا ہم نے اس ملک کو عوام کے لینس سے دیکھنا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز۔ بالکل، اس نقطے سے مجھے بھی اتفاق ہے۔